ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ایک نہایت اہم موضوع ہے قرآن مجید انسانی ہدایت کا بے مثل، مکمل اور آخری نمونہ۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے دنیا میں بسنے کے ساتھ ہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے اپنے پیغام کو وحی کے ذریعے پہنچایا۔ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانی کتابوں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، اور پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنے پیغام حق کی تکمیل فرما دی، اور یہ قرآن انسانی ہدایت کا بے مثل، مکمل اور آخری نمونہ قرار دیا۔ عزیزو، قرآن مجید متعدد جگہ اپنا تعارف خود کراتا ہے اور کلام الہی کے مفہوم، اس کی تنزیل، اس کے نازل ہونے کا مقصد، اس کی اہمیت اور اس کے پیغام کو کھول کر خود واضح قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کی زبانی قرآن کے اس تعارف کے مطالعے کی روشنی میں کتاب الہی کی بہت ہی نمایاں خصوصیات ہمارے قلب و روح کو متاثر اور منور کرتی ہیں۔ عزیزو، یہ آیات الہی انسانی سیرت و اخلاق کو قیامت تک اس کتاب کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا احساس دلاتی رہیں گی۔ عزیزو، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا گیا، جو زبردست ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 2، فرمایا یہ کتاب بڑے ہی مہربان، نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 2، فرمایا اس کتاب کی تنزیل، اس کے نازل ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں، یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ اسی طرح اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جس طرح ان کی طرف وحی کرتا رہا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 2۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان قائم کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی اپنی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے اچھی طرح کھول کر بیان کر دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ سورہ النساء آیت نمبر 163۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو کتاب کی تصدیق میں ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، 46 اور 48۔ اور یہ کتاب بھی یعنی قرآن ہم نے نازل کی ہے جو بڑی بابرکت ہے، تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 155۔ اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات اور انجیل بھی اسی نے نازل کی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ فرقان یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب بھی اسی کی نازل کی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 اور 4۔ یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے تقوی شعار بننے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ یہ کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی گئی ہے، پس اب تمہارے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے تاکہ تم اس کے ذریعے خبردار کر دو، اور مومنین کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 1 اور 2۔ یہ واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اسے عربی قرآن کی شکل میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور 2۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم انسانوں کو ان کے رب کی توفیق سے
تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ جو زبردست اور قابل تعریف ہستی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ ہم نے اس وحی کو ایک نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، یقیناً تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ یقیناً یہ ایک رسول کریم کا پیش کردہ کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ تنزیل ہے سارے جہان کے رب کی طرف سے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک۔ اس کو صاف واضح عربی زبان میں ایک معتمد فرشتہ تمہارے قلب پر لے کر اترائے تاکہ تم خبردار کرنے والے بنو، اور بے شک اگلے لوگوں کی صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 193 سے 196۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں، اور جس کو یہ پہنچے وہ بھی یہ کام انجام دے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 19۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ہم قرآن کی شکل میں جو چیز اتار رہے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے تو وہ بس ان کے خسارے میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت رہی ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق میں ہے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی انہیں خبردار کر دے، اور خوب کاروں کو محسنین کو خوشخبری سنا دے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 12۔ یہ کتاب تو سارے جہان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ سورہ القلم آیت نمبر 52۔ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ صراط مستقیم پر چلنا چاہے۔ سورہ التکویر آیت نمبر 28۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں منکرین حق، تم اس کو ان پر واضح کر دو، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، اس پر یقین کریں۔ سورہ النحل آیت نمبر 64۔ حقیقت میں یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور وہ اہل ایمان جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں انہیں یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو یقین کریں۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 20۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے یاد دہانی ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ دل سے حاضر رہ کر کان لگائے۔ سورہ قاف آیت نمبر 37۔ یقیناً قرآن بڑا باعزت اور کریم ہے، باعزت ہے، نہایت عظمت والا ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، اسے صرف پاکیزہ افراد ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ سارے جہان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 سے 80۔ شاید ہے یہ واضح کتاب، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم خبردار کرتے رہنے والے ہیں۔ سورہ الدخان آیت نمبر 2۔ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ القدر آیت نمبر 1۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو لازماً تم اسے خدا کے خوف سے دبا ہوا اور پاش پاش ہوتا دیکھتے۔ یہ تمثیلیں ہم لوگوں کے لیے اسے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں۔ سورہ الحشر آیت نمبر 21۔ رسول تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل اختیار کیے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 11۔ اے نبی کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو بغور سنا تو وہ بولے ہم نے ایک نہایت ہی دل پذیر قرآن سنا جو بھلائی اور ہدایت کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لائے، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ وہ تو ایک بلند پایا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 21-22۔
ہم نے اس قرآن کو از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ تم اسے جلد پانے یعنی پڑھ لینے کے لیے اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا تم سے پڑھوا دینا، لہذا جب ہم اسے پڑھائیں تو تم اس کی خواندگی کی پیروی کرو، پس اس کی وضاحت اور بیان کرا دینا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 15 سے 19۔ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سی بے میل باتیں یا جھول پاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 105۔ ہم نے تو اس قرآن کو پس تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ سورہ الدخان آیت نمبر 28۔ اور ہم نے قرآن کو تذکیر یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی یا نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ القمر آیت نمبر 40۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق اس نے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں اور وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی، بالآخر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہی ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ خوب ہے عزیز اور رحیم کا اسے نازل کرنا تاکہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کر دو جن کے آباء و اجداد اپنی بے خبری کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 6۔ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خود دیکھتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور وہ عزیز حمید اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 6۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی تمثیلیں پیش کر دی ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، ایک عربی قرآن کی صورت میں جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کرے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 27 اور 28۔ جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ بھڑکتی آگ والے لوگ ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 83 اور 86۔ رسول نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو فضول بے مطلب کی چیز قرار دے رکھا تھا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے اور یاد دہانی ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 10۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ اس سے جہان والوں کو خبردار کر دے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 1۔ یہ آیات ہیں قرآن کی ایک واضح کتاب کی، یہ رہنمائی اور خوشخبری ہے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ سورہ النمل آیت نمبر 1 اور 2۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور بشارت ہے ان کے لیے جو اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 105 سورہ النساء۔ یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، یعنی صراط مستقیم کی طرف۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بلا سکے، کوئی اور اس کو بلا سکے، یہ تو تصدیق ہے ان تمام پیشین گوئیوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 37۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ یہ چند قرآن پاک کے وہ قیمتی موتی تھے جس میں قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے، اس کی عظمت کی قدر کرنے
اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.